اور میجورٹی آف دا ٹائمز آپ دیکھتے ہیں لوگوں کے شکوہ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے بھی، اور لوگ سوال بھی پوچھتے ہیں جی بڑی زندگی کے اندر اتنے سوال، اتنی دعائیں کی، کبھی آج تک قبول نہیں ہوئی، کیوں قبول نہیں؟ مطلب کیا ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اللہ سے کچھ چیزیں مانگی تھی، اللہ نے مجھے وہ چیزیں نہیں عطا کی. ان ادر ورڈز یہی ہے نا مطلب اس کا. تو ہم نے دعا کا جو تصور ہے اس کو اللہ کے ساتھ ایک تعلق کے بجائے اس کو صرف لین دین تک ریڈیوس کر دیا، جو غلط نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، آپ نے اللہ سے ہی مانگنا ہے، لیکن دعا کا تصور صرف اس کے اندر نہیں، اس سے بھی بڑھ کر. اسی لیے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو دعا ہے اس کی قبولیت کے 3 مفاہیم ہیں، 3 مطلب. پہلا مطلب کیا ہے؟ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ما من مسلم يدعو ليس بإثم ولا بقطيعة رحم الا اعطاه الله احدى ثلاث. کہ جب بھی کوئی بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، شرط یہ ہے کسی گناہ کے بارے میں دعا نہ کرے اور نہ کسی رشتہ داری کو توڑنے کے لیے، یعنی کوئی ایسی دعا نہ ہو جس سے رشتہ داریوں میں دوریاں آئیں، ایسی کوئی دعا نہ کرے. الا اعطاه الله احدى ثلاث، تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 میں سے کوئی ایک چیز عطا کرتے ہیں. اب یہ دعا کی قبولیت کا مفہوم ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ اما ان يعجل له، یہاں تک کہ پہلی چیز یہ ہے کہ اس کو جو وہ مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے. دوسرا کیا ہے؟ وَإِمَّا أَن يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، دوسری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سٹور کر لیتے ہیں آخرت کے لیے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ وَإِمَّا أَن يَدْفَعَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ، اللہ تعالیٰ اس سے کسی برائی کو دور کر دیتے ہیں. یہ 3 مطلب ہے دعا کی قبولیت. اور آپ دیکھیں ہمارے استاذ جو ہیں شیخ انس جن سے ہم پڑھتے ہیں، وہ یہ کہا کرتے ہیں کہ یہ تینوں جو اللہ تعالیٰ نے دعا کے قبولیت کے مفاہیم بیان کیے ہیں، یہ مطلب بتائے ہیں، ان کے اندر سب سے ہلکا درجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو اللہ سے مانگتا ہے انسان کو مل جائے. دوسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان سے کوئی تکلیف دور ہو جائے، نقصان دور ہو جائے. اور سب سے بڑا درجہ یہ ہے، سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو انسان کے لیے آخرت کے لیے چھوڑ دیتا ہے. ذرا آئیے اس کو تھوڑا سا غور و فکر کرتے ہیں. جب انسان اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ رہا ہے تو انسان کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے؟ انسان کی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ایکسپیکٹیشن اور توقع کیا ہے؟ ان تینوں میں سے وہ کیا ہوتی ملے. انسان کے لیے لیسٹ آپشن کیا ہے؟ آخرت میں ملے. اور دنیا میں سب سے پہلی آپشن کیا ہوتی ہے اس کے لیے؟ جی کہ ابھی ملے، فوراً ملے. حقیقت میں ذرا غور و فکر کریں تو یہ سب سے کم درجہ ہے دعا کی قبولیت. جتنا اخلاص سے آپ دعا مانگیں گے اتنے زیادہ چانسز ہے کہ آپ کو سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ آخرت میں اس کی جزا ملے گی. ہمارے استاد یہ کہتے ہیں ابھی بڑا مشکل کام ہے. اب بندہ کہتا ہے جی میں اتنی دیر سے اتنے اخلاص سے، میں کو 10 سالوں سے 20 سال سے کوئی تہجد نہیں چھوڑی، اس کے اندر دعا مانگی. بھائی آپ کا اخلاص ہے ماشاءاللہ، اسی لیے آپ کے لیے آخرت میں ملے گا آپ کو ذاکر. تو یہ 3 ایسے مفاہیم ذرا سمجھیے گا. دیکھیں انسان جو ہے، اگر انسان کو آپشن دی جائے نا 2 چیزوں کے اندر کہ یا تو کوئی بینیفٹ لے لو، بینیفٹ کے ساتھ تمہیں ایک تکلیف اٹھانی پڑے گی، ہارم بیئر کرنا پڑے گا، تو انسان بائی نیچر ایول کو اپنے سے وارڈ آف کرتا ہے اور بینیفٹ پہ کمپرومائز کر لیتا ہے. یہ بائی نیچر انسان یہ کام کرتا ہے. یعنی انسان کمپرومائز، انسان کہتا ہے چلے مجھے کچھ ملے نہ لیکن مجھے کچھ نقصان بھی نہ ہو. ہمیشہ اگر آپ کو نقصان میں اور بینیفٹ میں آپشن دی جائے نا تو آپ ہمیشہ کس چیز کو آپٹ کریں گے کہ نقصان مجھ سے دور. تو انسان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ انسان دعا مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے اور وہ بڑے اخلاص کے ساتھ، بڑے خلوص نیت کے ساتھ مانگ رہا ہے. بظاہر اللہ قبول نہیں کر رہے، اس کی نظر میں وہ ساری آداب اور کنڈیشنز کو پورا کر رہا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنی مشکلات جو اس پر آنی تھی، آزمائشیں آنی تھی، جو نعمت کو وہ مانگ رہا ہے اس کے برابر کی تھی، اللہ ان کو دور کرتا جا رہا ہے اس سے. اور وہ سمجھ رہے میری دعا قبول نہیں ہو رہی اور وہ اللہ سے ناراض اور شکوہ کر رہا ہے. یہ اللہ کا اس پر احسان ہے. مسئلہ یہ کہ یہاں پہ جگرا چاہیے نا، برداشت نہیں. مطلب اب یہ انسان کو قبول نہیں ہوتی، یہ بات انسان کو نظر نہیں نہ آ رہا. اسی لیے امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ انسان سے جو اللہ تعالیٰ انسان کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے جو پردے ہیں وہ اٹھا لے اور انسان کو پتہ چل جائے کہ جو اللہ نے اس کے بارے میں فیصلے کیے وہ کتنے اس کے لیے خیر والے ہیں، بھلائی والے ہیں، وہ کبھی بھی یعنی اس کی زبان اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے تھکے. مسئلہ یہ کہ وہ پردے پڑے ہیں، وہ پردے قیامت کے دن اٹھیں گے. پتہ چلے گا کہ
اچھا میں نے یہ دعا مانگی تھی، اس کی نتیجے میں اللہ نے مجھے یہ دیا، مجھے یہ تو عطا نہیں ہوا لیکن اس کی جگہ یہ مل گیا. انسان کہے گا اللہ تیری اتنی بڑی رحمت. اور تیسرا درجہ جو ہمارے استاذ کہتے ہیں وہ سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ وہ ہے کہ آخرت میں اللہ دیتا ہے. بعض اوقات نقصان بھی ہو جاتا ہے، نقصان بھی اللہ دور نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں عطا کرتے ہیں. دیکھیے یاد رکھیے گا اللہ سب سے زیادہ رحیم و کریم ہے. اللہ کو سب سے زیادہ پتا ہے کہ میرے بندے کو ایکچولی اس دعا کی سب سے زیادہ ضرورت کب ہوگی. ہم لوگ تو جلد باز ہیں نا، ہم لوگ تو کہتے ہیں کہ فوراً مل جائے بینیفٹ. ہم شارٹ ٹرم بینیفٹ کو دیکھتے ہیں، لانگ ٹرم کو کبھی نہیں سوچتے. الٹیمیٹ بینیفٹ کو انسان بائی نیچر انکلائن ہوتا ہے کس کی طرف؟ انسٹنٹ بینیفٹ کی طرف. انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کا بھی تصور یہی ہے ایک قسم کا. میں اس کی عام طور پہ مثال دیتا ہوتا ہوں اپنی لائف. آپ کو یاد ہے جیسے آپ بتائیں کہ یہ جو ہوتی ہے عید کا موقع ہوتا ہے. اب عید کے موقع پہ عیدیاں ملتی ہیں، ہے نا، ملتی ہیں نا عیدیاں. تو مجھے بھی عیدیاں مل ہیں، اب تو نہیں ملتی، تو دینی پڑتی ہیں. تو جب وہ عیدیاں ملتی تھی نا، تو جو مائیں موجود ہیں یہاں پہ ان کو پتا ہے وہ کیا کرتی تھی. میری ماں ایٹ لیسٹ یہ کرتی تھی کہ وہ جب بھی عیدی ملتی تھی نا تو وہ عیدی نہ رکھ لیتی تھی اپنے پاس. اب وہ میں بڑا حسابی کتاب بھی تھا شروع میں، ویسے بھی میں بائی پروفیشن اکاؤنٹنٹ بھی ہوں، تو اس وقت بھی تھوڑی اکاؤنٹنسی کی جو ہے نا وہ عادت تھی، تو میں حساب کتاب رکھتا تھا زیادہ. باقاعدہ ایک نوٹ بک میں نے تیار کرنی، اس پہ لکھا ہوتا تھا اچھا فلاں ماموں نے اتنے دیے، فلاں خالہ نے اتنے دیے، فلاں پھپھو نے اتنے دیے، فلاں نے اتنے دیے. اب اماں کیا کرتی تھی اس میں سے مجھے تھوڑے سے پیسے دے دیتی تھی کہ چل تو جا کے کچھ کھا پی لے. اب میں نے کیا کرنا ہوتا ہے، بچے کیا کرتے ہیں، چاکلیٹ کھا لی، کوئی چپس کھا لیے، کوئی اس طرح کر کے نا پیسے ضائع کر لیتے. کیونکہ ظاہر ہے وہ جو پیسے عیدی میں مل رہے ہوتے ہیں، میرا تو خاندان ماشاءاللہ بہت بڑا ہے، وہ خاندان چونکہ بہت بڑا ہے تو وہاں پہ نا ماموں خالہ جب عیدیاں دیتے بھی تھوڑی ہیں. مسئلہ یہ کہ وہ ساروں کو دینا برابری کرنا شروع کر دے تو 50-60 تو ہم سارے کزنز ہیں، تو بیچارہ کنگال ہو جاتا ہے ایک بندہ. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ تھوڑی اماؤنٹ دے. اب وہ تھوڑی اماؤنٹ سے کچھ بنتا نہیں ہے، لیکن وہ جب کمپاؤنڈیڈ ہوتے ہیں، جب ان کو ایگریگیٹ کیا جاتا ہے تو اچھی خاصی اماؤنٹ بن جاتی ہے، کیونکہ وہ ملٹیپل لوگوں سے ملتی ہے نا. تو اللہ نے وہاں بھی بڑی برکت دی ہے، تو وہاں سے بھی بڑے لوگوں سے مل جاتا ہے بڑا کچھ. اچھا ہوتا یہ تھا کہ مجھے یاد ہے کہ بچپن میں جاتا تھا تو مجھے نا اب وہ کھانے پینے کے لیے مجھے ملتا، وہ میں تھوڑے سے پیسے ملتے تھے. امی کہتی تھی چل بیٹا تو لکھ لے، تجھے میں نا بعد میں. اب ہوتا یہ عید کے دنوں میں آپ کو پتا ہے کہ وہ یہ جو ٹوائز والی شاپس ہوتی ہیں اس کے اندر بھی بڑی زیادہ اسٹاک بیٹھا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ لوگوں نے بچوں نے کیا کرنا ہوتا ہے، جا کے وہاں پہ کھلونے لینے ہوتے ہیں. تو ہوتا یہ تھا کہ عید کے دنوں میں ایسے ہی نا میرا کبھی اکثر اوقات چکر لگ جاتا تھا کسی بہن بھائیوں کے ساتھ یا ایون والدین کے ساتھ کبھی گزرتے تو ٹوائز والی شاپ میں چلے گئے. اب وہاں پہ جا کے اب بڑا دل چاہ رہا ہے دل چاہ رہا ہے بہت سی چیزیں لینے کے لیے. مجھے بندوقوں کا شوق، یہ پستولوں وغیرہ کا شوق تھا، اور لڑکوں کو تو ساروں کو ہوتا ہے آپ کو پتا ہے. مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنا باقاعدہ بیگ تیار کیا تھا، ملٹری بیگ. میرے پاس ہر قسم کی گن موجود تھی، پلاسٹک کی آبویسلی لیکن تھی موجود تھی. تو میں نے ہر قسم کی رائفلز بھی رکھی ہوئی تھی، پسٹلز بھی رکھے ہوئے تھے، سارا کچھ رکھا ہوا. اچھا وہ جو میں نے رکھی ہوئی، تو اب میں وہاں پہ دیکھ رہا ہوں للچائی ہوئی نظروں سے کہ اب مجھے کچھ مل جائے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں. اور اماں کو کیسے اس بات پہ، یعنی اماں سے ریکویسٹ تو کی جا سکتی تھی، تو اماں کیا کرتی تھی اکثر اوقات عید کے موقع پر بڑی چیزیں، یعنی چھوٹی موٹی چیزیں تو ویسے بھی لے دیتی تھی، لیکن کوئی بڑا کھلونا لینا ہوتا، کوئی بڑی رائفل یا گن لینی ہوتی جو ذرا مہنگی ہوتی، تو وہ اماں عید پہ لے دیتی. اور وہ جب وہ دیتی تو اس وقت میں حیران ہوتا کہ امی بڑی جلدی مان گئی ہیں، کیسے مان گئی ہیں. تو کہتی بیٹا وہ جو تیرے پیسے تھے نا عید کے، وہ جو تو نے حساب کتاب رکھا تھا، یہ پیسے وہ ہیں، اور اس سے جو ہے نا میں نے تمہیں کیا کیا، خرید کر دی. اس موقع پر میری پتہ کیا فیلنگ ہوتی تھی، کاش اماں مجھے 1 روپیہ بھی نہ دیتی، وہ سارے پیسے اپنے پاس رکھ لیتی اور آج میں اور کچھ لے سکتا.